آج گرمی پہلے سے بڑھ کر تھی۔ میں بار بار اپنے چہرے پہ سے پسینہ صاف کرتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی مجھے کافی زیادہ سفر طے کرنا تھا۔ نہ جانے ہم غریبوں کی زندگی میں کب سکون کی لہر دوڑے گی۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی تب سے ہی مشکلات ہی دیکھی تھی۔ غریب ہونا بھی شاید سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ اپنے ذہن میں یہی سوچیں بنتی ہوئی جھنجھلاہٹ کا شکار بس چلتی جا رہی تھی۔ روڈ پر کافی زیادہ ٹریفک تھی۔ کوئی گاڑی آ رہی تھی، کوئی جا رہی تھی۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں کسی ٹیکسی والے کو یا رکشے والے کو روکوں اور اپنے گھر تک کا فاصلہ طے کر پاؤں، کیونکہ مجھے ایک ایک روپیہ بچانا تھا۔ اپنے گھر والوں کی کفالت میرے کندھوں پر ہی تھی۔ صبح کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور میں تقریباً 2-3 بنگلوں میں کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ تھکن سے میرا پورا وجود چور چور تھا اور مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ گھر جا کے میں ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لوں گی، بلکہ مجھے ٹوٹی ہوئی چارپائی ہی نصیب ہونی تھی اور چھت پہ گھر گھر کرتا ہوا پنکھا، جس کی گرم ہوا میرے وجود کو کوئی فرحت آمیز احساس نہیں بخشنے والی تھی، مگر کم از کم اس گرمی سے تو وہ ہوا بہتر ہی ہوگی۔ اس لیے میں نے قدم اور بھی زیادہ تیز بڑھائے۔ اب راستہ نسبتاً سنسان تھا، کیونکہ مین روڈ سے میرے گھر تک کا فاصلہ ایک کچی سڑک پہ تھا۔ میں ان کچے پکے راستوں پہ سے ہوتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایک کوڑے دان سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ 3-4 کتے کسی چیز کے گرد جمع تھے اور ایک کتا اس چیز کو منہ میں لے کے کھینچتا جا رہا تھا، دوسرا اس کے پیچھے پیچھے بھونکتا جا رہا تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ بھلا یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ کتے کوڑے کے ڈھیر پہ صرف ایک ہی وجہ سے بھونکتے ہیں، گوشت کی وجہ سے۔ وہ کتا اس چیز کو اپنے منہ میں لے کے کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس بوری میں کیا چیز تھی۔ مجھے تجسس سا ہوا۔ میرے ماتھے پہ تشویش کی لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ اگر وہ کوئی مرا ہوا جانور ہوتا تو وہ بوری میں کیوں ہوتا؟ میں نے وہیں سڑک پہ موجود ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور ان کتوں کی جانب اچھالا اور خود بھی ان کو للکارنے لگی۔ بھاگتی ہوئی میں ان کے قریب گئی۔ پتھر مارنے سے بھی ان پہ کوئی فرق نہ پڑا، تو میں نے اسی کوڑے کے ڈھیر میں سے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور ان کے پیچھے لپکی۔ ایک کتے کی کمر میں ڈنڈا مارا زور سے تو وہ بھونکتا ہوا دور چلا گیا۔ دوسرے کتے بھی ڈر کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بوری وہاں کوڑے کے ڈھیر میں پڑی تھی۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہے اس کے اندر۔ میں نے ڈنڈے کو واپس پھینکا اور ہانپتی کانپتی بوری کے قریب گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوری کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک خیال سا آیا، شاید اس بوری کے اندر کوئی بلی وغیرہ ہوگی جو کسی نے اس بوری کے اندر ڈال کے یہاں پھینکی ہوگی۔ مجھے بلیوں سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یہ سوچتی جیسے میں نے بوری کا منہ کھولا اور اندر جھانک کے دیکھا تو مجھے تو جیسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میں اس قدر بدحواس تھی کہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، مگر میں وہاں کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ پہ قابو پایا، اس بوری کے اندر موجود اس چیز کو باہر نکالا۔ میرا ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہاتھ سے گر جائے گا۔ وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل نو مولود بچہ جو زندہ تھا۔ مجھے انسانیت کی اس صفاقی پہ بے حد رونا آیا۔ نہ جانے یہ کس کا گناہ تھا، جس نے بھی یہ کام کیا تھا انتہائی انسانیت سے گرا ہوا کیا تھا۔ بھلا اس بچے کا کیا قصور تھا؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے۔ وہ بچہ درد سے چلائے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس بچے کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی، مگر گرمی سے پسینے سے اس کا برا حال تھا۔ چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا اور وہ گلا پھاڑ کے روئے جا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کم از کم میرے اندر اتنی انسانیت تھی کہ میں اس بچے کو یہاں ویرانے میں چھوڑ کے گھر کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ شاید اسے شدید قسم کی بھوک اور پیاس لگی تھی۔
کیونکہ گرمی سے میرا بھی بہت برا حال ہو رہا تھا۔ میرے گھر کا فاصلہ بس تھوڑی ہی دور تھا۔ میں اسے اپنے دوپٹے کے نیچے لپیٹ کے جلدی جلدی گھر کی طرف تقریباً بھاگنے لگی۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آخر کون اتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہے جو اس ننھے سے بچے کو یہاں پھینک سکتا ہے؟ میں نے اسے 2-4 گالیاں منہ ہی منہ میں نکالی۔ گھر والوں کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے کہ تم یہ کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہو، مگر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بچے کی جان بچانی تھی جو شاید مرنے کے قریب تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی، زور سے دروازہ دھڑدھڑانے لگی۔ جانتی تھی کہ اماں باہر نکلنے میں کافی ٹائم لگائے گی، کیونکہ میری ماں شوگر اور دل کی مریض تھی، اس لیے بمشکل ہی چارپائی سے اٹھ کے دروازے تک آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ دروازہ بجا بجا کے سرخ پڑ جاتے، اچانک ہی دروازہ کھلا اور میں جلدی سے دروازے کے پٹ کھول کے اندر کی طرف بھاگی۔ میری ماں بالکل منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ارے بانو، کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کیا آفت آن پڑی؟ تم نے تو ڈرا دیا مجھے۔ میری ماں میرے پیچھے ہانپتی کانپتی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی، اس بچے کو چارپائی کے اوپر لٹایا جو ابھی تک رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ اور نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھے گھڑے میں سے پانی بھرا اور چند قطرے اس کے منہ کے اندر ڈالے۔ ایک دم سے جیسے اس کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی۔ وہ پانی کو اپنے لبوں پہ سے زبان کی مدد سے چاٹنے لگا۔ مجھے اس پر بے انتہا پیار آیا اور ترس بھی آیا۔ اتنے میں اماں بھی کمرے میں داخل ہو گئیں، اور جو منظر انہوں نے دیکھا، ایک دم سے اپنا دل تھام کے وہیں بیٹھتی چلی گئیں۔ کہنے لگی، ارے بانو، یہ کیا اٹھا کے لے آئی ہے تو اپنے ساتھ؟ کس کا بچہ لے کے آئی ہے، مجھے بتا۔ خاموش کیوں ہے؟ جھلی ہو گئی ہے کیا؟ اماں ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئیں، مگر میں جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس بچے کو فوراً دودھ پلایا جانا بہت ضروری تھا۔ نہ جانے وہ کب سے بھوکا تھا اور کب سے اس کوڑے دان میں پڑا تھا۔ میں نے اسے وہیں چارپائی پہ چھوڑا، گلاس پکڑ کے باہر کی طرف بھاگی۔ اماں کہنے لگی، ارے میری کسی بات کا جواب تو دے، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے پلٹ کے اماں کو دیکھا۔ میں نے کہا، فی الحال تو مجھے اس کی زندگی بچانے دے۔ اماں، آپ کے سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گی۔ میں ذرا مجیدہ خالہ سے تھوڑا سا دودھ لے کے آتی ہوں تاکہ اس بچے کو پلا سکوں، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گا۔ تب تک آپ اس کے پاس بیٹھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں گلاس لے کے باہر کی طرف بھاگی۔ مجیدہ خالہ کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ہم اکثر ہی ان سے کچھ نہ کچھ چیز مانگ لیا کرتے تھے۔ میرے گھر میں تو دودھ تھا نہیں، اس لیے میں ان کے گھر کی طرف بھاگی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے میں دروازہ پیٹتی رہی۔ یقیناً وہ سو رہی ہوں گی، مگر مسلسل دستک دینے کی وجہ سے دروازہ ایک دم سے کھلا اور مجیدہ خالہ حواس باختہ سی سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نیند تھی۔ میں نے کہا، خالہ مجھے آدھا گلاس دودھ کا دے دو، ذرا جلدی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ بانو، تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہے، سونے بھی نہیں دیتی۔ انہوں نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، خالہ لڑ بعد میں لینا، پہلے مجھے تھوڑا سا دودھ دے دو۔ کہنے لگی، دودھ کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، ایک تو آپ سوال بڑے کرتی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پتیلے میں سے دودھ نکال کے دیا جو انہوں نے شاید ابھی ابھی گرم کر کے رکھا تھا، کیونکہ دودھ گرم تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس تھاما اور ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر واپس گھر کی طرف بھاگی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھے بچے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے دودھ ٹھنڈا کیا، اسے پیالی میں ڈالا اور بچے کی سمت بڑھ گئی۔ اب ماں ابھی تک اس بچے کو حواس باختہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں پیچھے ہٹو۔ میں ذرا عجلت میں تھی۔ جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا، چمچ سے ذرا ذرا سا دودھ بچے کے منہ میں ڈالنے لگی، اور وہ بچہ ایسے پینے لگا جیسے جب سے پیدا ہوا تھا کسی نے اسے دودھ نہیں پلایا تھا۔ مجھے اس پہ بے انتہا پیار آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اماں بس میرا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ کہنے لگی، پہلے تو بلیوں اور کتوں کے بچے اٹھا کے گھر لے آتی تھی،
اب تو انسان کا بچہ اٹھا کے لے آئی، آخر یہ تجھے ملا کہاں سے؟ اور کس نے تجھے اپنا بچہ دے دیا؟ بچے کو تسلی سے دودھ پلانے کے بعد میں نے اسے دوبارہ چارپائی پہ لٹا دیا۔ اب وہ کچھ آسودہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، بس یہ خدا کی طرف سے ہمارا امتحان ہے کہ ہم میں انسانیت ہے یا نہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ مجھ میں تھوڑی بہت انسانیت بچی ہے۔ میں اس بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر میں اس بچے کو نہ دیکھتی تو ابھی تک یہ کتوں کا شکار ہو چکا ہوتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اماں نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا، کہنے لگی ہائے کتنی ظالم دنیا ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ مگر میں تجھے کہتی ہوں ہم اسے گھر پہ نہیں رکھ سکتے، ہم پہلے ہی حالات کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، تمہارے ابا بھی ابھی آنے والے ہوں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گی کہ تم کس کے بچے کو گھر پہ اٹھا لائی ہو؟ پہلی وہ تمہارے رشتے کے بارے میں اتنے پریشان ہیں، ہم غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اوپر سے تم یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا کے لے آئی ہو، اب جو تمہارا رشتہ آنا تھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ میری اماں کے اپنے ہی دکھڑے تھے جو شروع ہو چکے تھے۔ اگر دیکھا جاتا تو اماں بھی اپنی جگہ پہ درست تھیں، کیونکہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، پر میری خوبصورتی پہ سب سے بڑا داغ میرا غریب ہونا تھا، اور یہ داغ میں چاہ کر بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ جو بھی میرے لیے رشتہ دیکھنے آتے ہمارے گھر کو دیکھ کے واپس پلٹ جاتے، کیونکہ انہیں لڑکی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا تھا جو میرے ماں باپ نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تاکہ اپنے جہیز کے لیے کچھ سامان جوڑ سکوں، کیونکہ میری آنکھوں میں بھی اپنے ہمسفر کے لیے بہت سارے خواب تھے۔ میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا جو کسی کا ساتھ پانے کے لیے طلبگار تھا، مگر میری غریبی میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ اس بچے کو میں اٹھا کے تو لے آئی تھی انسانیت اور ہمدردی کے تحت، مگر اب میں یہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی پہ تہمت لگانے کا۔ مگر جب میں نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے بے اختیار اس پہ اتنا پیار آیا کہ میں اپنی ساری ناداری اور مشکلات بھول گئی، اور میں نے دل سے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کو کہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ابا کو بھی میں سمجھا دوں گی، میرا باپ بھی نرم دل کا تھا اور شاید وہ مجھے سمجھ سکتا تھا۔ رات کو ابا آیا تو وہی پریشانی ان کے چہرے پہ بھی تھی۔ ابا پھلوں کی ایک ریڑھی لگاتا تھا جس سے گھر کا تھوڑا بہت خرچہ چلتا رہتا تھا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا کہ اس بچے کی کفالت میں خود کروں گی اپنے پیسوں سے، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، یہ آپ کے کندھوں پہ بالکل بھی بوجھ نہیں بنے گا۔ ابا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ارے جھلیے، اس بچے نے ہمارا کتنا رزق کھا لینا ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، مگر پریشانی تو اس بات کی ہے کہ تو اگر اس بچے کو پالے گی تو تیرا کیا ہوگا؟ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے دوست کی منت سماجت کی ہے، اس نے ایک رشتہ تلاش کیا ہے اور انہیں کوئی لالچ بھی نہیں ہے جہیز کا، وہ بس ایک شریف لڑکی کی تلاش میں ہے، اور آج تو میں تجھے یہ خوشخبری سنانے آیا تھا اور تو نے یہ بچہ میرے سامنے کر دیا۔ اگلے ہفتے وہ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے اس بچے کا کوئی بندوبست کر لے۔ میری بچی، تو ہمارا واحد سہارا ہے، ہماری خوشی ہے، تیرا گھر بستا ہوا دیکھ کے ہم سکون سے مر سکیں گے، اس لیے جو دروازہ خدا نے کھولا ہے اسے بند نہ کر۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں اس بچے کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسے اس بچے کو کوڑے دان میں پھینکا گیا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ اسے اپنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میں اس چھوٹے سے وجود کو کیسے کسی کو سونپ دوں؟ آپ ہی مجھے بتائیں۔ یتیم خانے والے بھی اتنے چھوٹے بچے کو نہیں رکھیں گے، مجھے خدا کی نظروں میں مجرم نہ بنائیں۔ میں نے ابا کی منت سماجت کی، ابا بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے انہیں جواب نہ بن پا رہا ہو کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔
پھر انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس بچے کو لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہتی تھیں، جیسے وہ کہتا ہو کہ مجھے دوبارہ سے اس کوڑے دان میں نہ پھینکنا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر خدا نے مجھے اس امتحان میں ڈالا تھا تو وہی مجھے اس سے نکالے گا۔ مجھے اپنے رب پہ پورا یقین تھا۔ میں شہر بانو رب نواز، جس کی عمر 25 سال ہو چکی تھی اور جس کے ماں باپ بوڑھے تھے اور بیمار بھی تھے، میرے رشتے کے لیے ہلکان تھے تاکہ جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہو سکے۔ مگر جو بھی رشتہ ہمارے گھر آتا تھا ہماری مفلسی اور ٹوٹے دروازے دیکھ کے واپس پلٹ جاتا تھا۔ ابا کو اتنی مشکلوں سے اپنے دوست کے توسط سے ایک شریف گھرانے کا رشتہ ملا تھا اور وہ بہت خوش بھی تھے، مگر اس بچے نے مجھے اور میرے گھر والوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ہم اس ننھی سی جان کو پھینک بھی نہیں سکتے تھے اور اسے اپنے گھر میں رکھنا ایسے تھا جیسے اپنی امیدوں پہ پاؤں رکھنا۔ مگر میری ضد کے آگے میرے ماں باپ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری ماں نے میری خوب منت سماجت کی کہ اس بچے کو تو کسی کے حوالے کر دے، مگر کس کے حوالے کرتی؟ کوئی بھی قابل بھروسہ نہ تھا۔ خالہ مجیدہ سے بات کی تو وہ تو منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس عمر میں تو مجھے بچہ گود پکڑا رہی ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ نہ جانے کس کا گناہ ہے، وہ تو یوں پیچھے ہٹیں جیسے کوئی بلا دیکھ لی ہو۔ میں نے اس ایک ہفتے میں اس جگہ کے آس پاس کے گھروں میں جا جا کے پتہ کیا کہ شاید وہ بچہ کسی کا ہو۔ بار بار اس کوڑے کے ڈھیر پہ گئی کہ کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوں اس رشتے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اماں نے تو مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، کہتی تھی میں بیمار ہوں، کسی بھی وقت مر سکتی ہوں، تو مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دے گی۔ میں ان سے کہتی کہ اماں آپ اس بچے کو پکڑیں، اپنے ہاتھوں سے اسے کوڑے دان پہ پھینکائیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، نہ میں اس بچے کو واپس اٹھاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ اگر آپ میں یہ ہمت ہے، آپ ہمت کر سکتی ہیں تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ پھر اماں بالکل خاموش اور لاجواب ہو جاتی تھیں۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا خدا نے، شاید مجھے اس نیکی کا اجر مل جائے، کیونکہ میرا دل مطمئن ہے اور آپ میرے رشتے کے بارے میں پریشان مت ہوں۔ جن کی شادیاں نہیں ہوتی کیا وہ مر جاتی ہیں؟ اور اماں نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جھلی، اللہ تیرا نصیب بہت بلند کرے۔ یوں میں نے اپنے ماں باپ کو قائل کر لیا تھا۔ اس بچے کو ہم مل کے پالنے لگے۔ وہ بچہ 6 ماہ کا ہو چکا تھا، ہم سے بہت ہی مانوس ہو چکا تھا۔ میں جب بھی گھروں میں کام کرنے جاتی تو اسے اماں کو پکڑا کے چلی جاتی تھی، پھر اماں اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی۔ وہ خود بھی مریض تھیں لیکن اس بچے کا وہ پھر بھی خیال رکھ لیتی تھیں۔ وہ اتنا صابر اور اتنا پیارا بچہ تھا، ذرا بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے اسی حال میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ آج کل میں ڈاکٹر صادق حسین کے بنگلے پہ کام کرتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے اور شریف لوگ تھے۔ دوسرے گھروں کی نسبت یہاں پہ مجھے کام تھوڑا اور تنخواہ زیادہ ملتی تھی۔ ان کا بیٹا ارسلان امریکہ سے ڈاکٹر بن کے آیا تھا اور وہ اس کی آمد پہ انتہائی خوش تھے۔ ایک دن میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے گئی کیونکہ اس وقت وہ ہسپتال چلا جاتا تھا، تو میں پیچھے سے صفائی کر لیا کرتی تھی۔ میرا ان سے آمنا سامنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، بس دور سے ہی ایک بار انہیں دیکھا تھا۔ کافی ہینڈسم اور خوبصورت مرد تھا۔ یقیناً جس لڑکی کی زندگی میں بھی شامل ہوتا اس کی قسمت بدل جاتی۔ ان کا کمرہ کافی زیادہ نفیس تھا۔ پھر میں ڈسٹنگ کرنے لگی۔ اچانک مجھے بالکنی سے کسی کے بولنے کی آواز آئی اور میں وہیں ٹھٹک گئی، کیونکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہسپتال چلے گئے ہوں گے، مگر وہ فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے یا شاید جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں خاموشی سے کھڑی رہی، کیونکہ جو بات وہ فون پہ کر رہے تھے وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ شہلا، ایک تو تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی اور اوپر سے مجھے بتا بھی نہیں رہی ہو کہ آخر وہ بچہ کہاں ہے۔ پلیز مجھے بتا دو تم نے اسے کہاں چھپا کے رکھا ہے۔
اگر تم نے اس بار بھی مجھے نہ بتایا تو میں تم پہ کیس کروا دوں گا۔ وہ فون پہ کسی کو دھمکی دے رہے تھے، جو کوئی لڑکی تھی، اور کسی بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بچے کے بارے میں سن کے ایک دم سے میرے پیر منجمد ہو گئے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے جا نہ سکی۔ جو اگلی بات میں نے ارسلان صاحب کے منہ سے سنی وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے برابر تھی۔ "وٹ؟ کیا کیا ہے تم نے میرے بچے کے ساتھ؟ تم نے اسے پھینک دیا؟ او مائی گاڈ! کہاں کہاں پہ پھینکا ہے تم نے اسے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے ایک زندہ بچے کو بوری میں ڈال کے کوڑے دان میں پھینک دیا!" ارسلان صاحب کی یہ بات سن کر تو میں ایسے ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ارسلان صاحب کس بچے کی بات کر رہے تھے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتی تھی وہ غیر شادی شدہ تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیا چکر تھا؟ "میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا عورت ہو، پاگل کہیں کی۔ کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے؟ تم کیسی ماں ہو؟ اگر وہ بچہ ناجائز تھا تو کیا ہوا، میں اسے اپنا نام دیتا، کیونکہ وہ میرا بچہ تھا۔ اور پہلی بات، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ تم حاملہ ہو۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اتنی بڑی سزا مت دو مجھے میرے گناہ کی، پلیز۔ وہ کبھی غصے سے بولتے تھے، کبھی لجاجت سے گویا ہوتے تھے۔ تم نے میرے بچے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم نے میرے بچے کو پھینکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان صاحب اب جیسے رو رہے تھے، اس لڑکی کی منت سماجت کر رہے تھے، اور میں جیسے بالکل پتھر کا مجسمہ بنی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک ہی وہ بالکنی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کے ایک دم ٹھٹک کے رک گئے۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ کے نظریں جھکا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے نکلتی، انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ کہنے لگے، "ٹھہر جاؤ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟" میں ایک دم سے وہیں منجمد ہو گئی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کہنے لگے، "میری باتیں چھپ کے سن رہی تھیں تاکہ ماں سے میری شکایت لگا سکو۔ یقیناً انہوں نے تمہیں میری جاسوسی پہ لگایا ہوگا۔" میں نے کہا، نہیں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یہاں ڈسٹنگ کرنے آئی تھی۔ مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے، مگر آپ یہیں پہ تھے۔ میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر وہ کہنے لگے کہ میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پلیز۔ اور میں انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، حالانکہ میں نے تو بتانا بھی نہیں تھا کسی کو۔ ان کی آنکھوں میں رت جگے تھے، درد تھا، تکلیف تھی، کسی کو کھونے کا بے پناہ غم تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس بچے کے بارے میں کچھ پوچھ نہ سکی، کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ شاید وہ کسی اور بچے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ بہت ظالم ہیں۔ پہلے گناہ تو کر لیتے ہیں، مگر پھر اس گناہ پہ مزید گناہ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ گئی، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ارسلان صاحب کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے لگی۔ دیکھنے میں تو وہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور ڈیسنٹ سے انسان معلوم ہوتے تھے، مگر ان سے بھی شاید ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس لڑکی کو اپنایا نہیں ہوگا، اس لیے اس لڑکی نے ان کا بچہ کوڑے دان میں پھینک دیا۔ میں اپنے ہی ذہن سے اندازے لگانے میں مصروف تھی، مگر اسی دن واپسی پہ جب میں اسی کچرے کے ڈھیر پہ سے گزری تو مجھے سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی میں سے کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیا، جس کے چہرے پہ زمانے بھر کا درد تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں پہ ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی پریشانی یا مشکل نہیں ہوئی کہ وہ اسی بچے کی تلاش میں تھے جو میرے پاس تھا۔ تو کیا جو بچہ میں پال رہی تھی وہ ارسلان صاحب کا تھا؟ کیونکہ جب میں نے ارسلان کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے ارسلان صاحب میں اس بچے کی شبیہ نظر آئی تھی، اور میں اسے محض اتفاق سمجھی تھی۔ مگر دنیا واقعی بہت گول ہے۔
یا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اشارہ تھا، ایک نئی آزمائش تھی کہ میں اب اس بچے کے ساتھ کیا کرتی ہوں جس کی محبت میں میں سر تا پیر ڈوب چکی تھی، اور اب میں اسے کسی قیمت پہ بھی اس کے ماں باپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا میرا رب مجھے پھر سے آزمانا چاہتا تھا کہ کیا میں اس کی آزمائش پہ پوری اترتی ہوں یا نہیں؟ میں بس پسو پیش سکتے کی حالت میں ارسلان صاحب کو کچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح کوڑے کے ڈھیر میں گھسے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے کوڑا اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھینک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے پہ بے پناہ ملال تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کی ساری تکلیف اور غم دور کر دوں، مگر پھر مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ سے میرا بچہ چھین نہ لیں۔ میں مزید وہاں کھڑے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگی، مگر پھر میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، ارسلان صاحب کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھے، دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں گھسائے، بالکل بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ اور ایک دم سے میری سوچ، میرا فیصلہ بدل کے رکھ دیا۔ میں کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ان کی جانب بڑھنے لگی، ان کے قریب جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اتنی گرمی میں پسینے سے شرابور بس روتے چلے جا رہے تھے، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے تو اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے کس قدر تڑپ کے رو رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا تو وہ چونک کے میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، بانو، تم پھر میرے پیچھے آ گئی، میری جاسوسی کر رہی ہو؟ مجھے بے بس دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ جاؤ جا کے ماں کو بتا دو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں خود ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے سے کس قدر بڑا گناہ سرزد ہو گیا، جس کی سزا شاید وہ عمر بھر بھگتے گا، کیونکہ مجھے جو بھی سزا ملے کم ہے۔ مجھ سے انجانے میں زنا کرنے کا گناہ سرزد ہوا، اور وہ لڑکی اس قدر ظالم نکلے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک تو اس نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور بتایا بھی تو تب جب وہ میرے بچے کو اس کوڑے دان کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ میں نے اس کی انسلٹ کی تھی، اسے ایک بار دھتکارا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسا انتقام لیا کہ اب میں ساری عمر بس روتا رہوں گا، اپنے آپ کو دھتکارتا رہوں گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اور وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، چلی جاؤ۔ میں نے کہا، میں آپ کے سارے غم اور تکلیفوں کا مداوع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ جو گناہ انجانے میں آپ سے سرزد ہو چکا ہے اس کی سزا شاید آپ کو نہیں بھگتنی پڑے گی، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ بالکل حیرانی سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میں انہیں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے لے گئی تو وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے مسکرا کے انہیں دیکھا، اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلتے آئے، اور جب کمرے میں موجود فہد کو میری اماں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے انہیں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ وہ بچہ ہو بہو ارسلان صاحب جیسا تھا، اس لیے انہیں پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آئے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور پھر بالکل بچوں کی طرح رونے لگے۔ اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، اسے چومنے لگے۔ اماں میری طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اماں کو اشارہ کیا۔ اماں شاید میرا اشارہ سمجھ چکی تھیں۔ ارسلان صاحب کی طرف دیکھا، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ بیٹھی، کیونکہ اماں کو بھی فہد سے کافی زیادہ انسیت ہو چکی تھی، اور میری تو فہد میں جان بسنے لگی تھی۔ میں نے کس دل سے ارسلان صاحب کو یہ حقیقت بتائی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ ارسلان نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کس قدر نیک اور فرشتہ صفت لڑکی ہو، کیا میں
تمہارا احسان ساری زندگی اتار پاؤں گا؟ تم نے تو ساری زندگی کے لیے مجھے اپنا مقروض بنا دیا۔ کاش تم جان پاتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے کیا محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے میری زندگی سے ملا دیا، تمہارا شکریہ شہر بانو۔ اور میں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا تھا اسے آپ سے ملانے کا، آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے بڑے کڑے دل سے ان کو کہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس بچے کو لے کے مڑے تو وہ میری طرف ہاتھ بڑھانے لگا، رونے لگا، ماما ماما پکارنے لگا، اور میرا دل جیسے کوئی خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ میں بھلا فہد کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کی خوشیوں کی قربانی دی تھی۔ ارسلان نے فہد کو مجھے تھما دیا، پھر میرا ہاتھ تھام لیا، کہا کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کیا تم مجھ جیسے گنہگار کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گی اس بچے کی خاطر؟ میں جانتا ہوں کہ میں تم جیسی شریف اور فرشتہ صفت لڑکی کے قابل نہیں ہوں، مگر تم بھی جانتی ہو کہ تم فہد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں تو بالکل بھی نہیں رہ سکتا، میرا تو بیٹا ہے یہ۔ ارسلان صاحب نے مجھ سے ایسی بات کر دی کہ میں کچھ لمحے تو بالکل منجمد سی انہیں دیکھتی رہی۔ بھلا میں کہاں اور ارسلان صاحب کہاں؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگتا ہے مجھے آج اندازہ ہوا تھا، اور اماں نے تو جیسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، ارسلان صاحب کی بلائیں لینے لگی، کہنے لگی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے کیونکہ یہ فہد کے بغیر مر جائے گی۔ میں نے تو اس جھلی سے کہا تھا کہ اس بچے کو کسی کو دے دو ورنہ کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، مگر اس نے اس بچے کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی۔ ارسلان نے میری ماں کی بات سنی تو مجھے مسکرا کے دیکھا، کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہیں اماں، آپ کی بیٹی کی آزمائشوں اور مشکلوں کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، صرف اس بچے کی خاطر میں آپ کی بیٹی کو نہیں اپنا رہا، بلکہ میں دل سے شہر بانو کو اپنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں ایسی ہی ہمدرد اور مہربان لڑکی کی ضرورت ہے، اور وہ ساری خوبیاں شہر بانو میں موجود ہیں جو مجھے اپنی ہم سفر میں چاہیے۔ ارسلان کی بات سن کے میری ماں ایک دم خوشی سے نہال ہو گئی، اور میرے دل سے بھی منو بوجھ اتر گیا۔ مجھے اپنے خدا پہ اس وقت بڑا پیار آ رہا تھا جس نے میری زندگی میں اس بچے کی بدولت خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھیں۔ میں اپنے رب کے حضور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے میری زندگی میں سے غموں کے کانٹوں کو چن لیا، اور میرا جسم اب ہر تکلیف اور میری روح ہر درد سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں ارسلان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، جسے دور سے دیکھ کے میں رشک میں مبتلا ہو جاتی تھی، آج وہ میرے بے انتہا قریب تھا، اتنا قریب کہ میں ہاتھ بڑھا کے اسے اپنا بنا سکتی تھی۔